في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، آج ہم آیا نمبر 10 کرتے ہیں، جو کہ پہلے ہم نے لاسٹ آیات کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ کافر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کر رہے ہیں اور ان پہ باتیں کر رہے ہیں. 10 کی میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں، پھر میں آگے اس کی انشاءاللہ کرتے ہیں. وہ اللہ بہت بابرکت ہے، تبارک الذی ہے نا، وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے. تو بیسیکلی وہ ان کو یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہائی فائی نہیں ہیں، اتنے رچ نہیں ہیں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا تو ہم میں سے بناتا جو ہم اتنے امیر ہیں. مطلب یہ پیسہ تو ڈیفائن نہیں کرتا نا آپ کے دین کو. ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو امیروں کے ساتھ تو ویسے ہی لوگ خوشامتی بہت نکل جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں کہ جی وہ غلط بھی کہہ رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو بنایا نا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، پوری امت کے لیے آئے تھے، تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے تھے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بعد میں کہیں گے یہ تو اتنے ہائی فائی تھے تو تبھی ایزیلی کر پائے، ورنہ اٹس ناٹ ایزی ٹو کہ آپ دین کو پھیلائیں اور لوگوں کو یہ میسج کنوے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے نا سب کو کور کیا ہے، اور وہ اتنی ہائی فائی فیملی سے تھے لیکن ہر چیز میں بیلنس تھے، متواتر تھے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کور کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل تھی کہ ان کو جنات دے دیتا، نہریں دے دیتا. اور قصورہ جو محل ہوتے ہیں نا، جو راک سے بنے مضبوط محل، اس وقت عرب جو تھے نا وہ مکہ میں گھر مڈ سے اس طرح بناتے تھے اس زمانے میں. تو ان کے لیے ایک بہت اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں دے سکتا اپنے نبی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کئی لوگوں کو دین کی پہچان دیتا ہے اور ہر طریقے سے ان کو کرتا ہے. اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر ایسی تھی، کیونکہ وہ تو ایک دنیا کو ٹیمپریری سمجھتے تھے نا، جیسے اس طرح سے تھے. ایک دفعہ جب احد کے مقام پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑے الحمدللہ اچھے صحابی ہیں اور بہت امیر صحابی بھی ہیں. وہ احد کے مقام پہ اتنے وہ ہو گئے تھے انجرڈ کہ اینڈ تک ان کے مرنے تک نا وہ انجریز نہیں گئی. تو وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ڈیتھ کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے. تو پھر ایک دفعہ ان کے سامنے نا ایک کھانا آیا. اب سوچیں صرف کھانا ہی تو آیا، کیا ہے، ہم تو کھانے کے لیے ہی لوگوں، اور ٹریول اکثر ہم تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کھانا اچھا کھانا ہے نا، یہ ہماری تو اس طرح کے حالات ہیں. ان کے سامنے کھانا آیا تو انہوں نے کیا کہا، موسیٰ بن عمیر کیونکہ احد کے مقام میں فوت ہو گئے تھا. آپ کو پتہ ہی ہے موسیٰ بن عمیر وہ صحابی تھے جو بہت امیر تھے، پھر کنورٹ ہوئے تو ماں نے گھر سے نکال دیا اور پھر غریب ہو گئے اور پھر احد کے مقام میں فوت ہو گئے تھے. حضرت حمزہ فوت ہو گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ عیش نہیں دی. یہ نہ ہو کہ میں یہ سارا کچھ زندگی دنیا کی عیش انجوائے کر لوں اور آخرت میں مجھے وہ اجر نہ ہو. تو اس وجہ سے وہ اس بات پر کر کے رونے لگے. سوچیں یہ ان لوگوں کو دنیا چاہیے ہی نہیں تھی، حالانکہ کتنی دنیا تھی ان کے پاس، لیکن ان کو دنیا چاہیے نہیں تھی. انہیں یہ تھا کہ آخرت کا ہمارا اجر نہ کم ہو جائے. بالکل اسی طرح آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا، یہ آیت ہے قرآن میں، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو حضرت علی بن ابی طالب کی کیا تفسیر ہے اس کے بارے میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا کیا ان کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دنیا میں عبادت کی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی کیا تفسیر ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا نالج دے دنیا میں. اور ہماری کیا تفسیر ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ میں محل دے دے، گاڑیاں دے دے، یہ دے دے، دنیا کی ہر چیز دے دے. تو ہم اس لیے ربنا آتنا پڑھتے ہیں. تو یہ نا یہ کانسیپٹ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو اس کانسیپٹ میں دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو پورے مکہ کی ویلی میں گولڈ سے بھر دوں اگر آپ اجازت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگوں اور اللہ کا شکر ادا کروں. کیونکہ جو بندہ بھی بہت زیادہ لگژریز میں ہوتا ہے، آپ خود دیکھ لیں، جو بندہ بھی بہت زیادہ لگژریز میں ہوتا ہے نا، وہ پھر اللہ کی طرف اس کا دھیان کم ہوتا ہے. آپ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مثالیں ہمارے لیے اس لیے دی ہیں کہ دین پہ وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے، ان چیزوں میں پڑے ہوئے نہیں تھے، وہ آخرت کے لیے تھے. حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا، جب باپ نے گھر سے نکال لیا، اچھے بھلے کے بیٹے تھے، باپ نے گھر سے نکال دیا، کچھ بھی نہیں تھے، بے یار و مددگار تھے، رشتہ دار بھی چھٹ گئے تھے سارے. تو وہ پھر بھی کتنے ایفرٹ کر رہے تھے. اور حضرت ایوب کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا غریبی کے ساتھ. تو یہ مال جو ہے نا، نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. مال کی اگر تنگی بھی ہے نا تو اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس کو آزمائش سمجھے اپنے لیے اور اللہ کے دین میں ڈٹے رہیں. یہ نہیں کہ میرے پاس مال آئے گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ورنہ میں کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن دیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مال ہے، مال کوئی دین پھیلانے کا وہ ریزن نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہی سب سے اتنی
اتنی ہٹ کے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چنا جو اتنے گریٹ بنے. یہ ان کے پاس مال تھا, آپ یوں دیکھیں نا, ان کے پاس مال تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا کہ یہ اللہ کا دین پھیلائیں. تو وہ بھلے مال اللہ کی نظر میں وہ چیز نہیں, اللہ کی نظر میں انسان کی قیمت ہے, جو انسان کے ایفرٹس ہیں, جو انسان کی چیز ہے. تو بیسیکلی یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کر دیتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوکس جو نبیوں کا ہوتا ہے نا, وہ فوکس نبیوں کا اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مال دیا ہے یا مال آپ کا ہے آپ کے پاس کے لیے. نبیوں کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے, نبیوں کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بلیسنگ, جو بھی اللہ کی بلیسنگ آئی اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جو ورک اللہ تعالیٰ نے دیا, جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا, وہ اس پہ پورے اترنے کے نہیں. ان کا اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے, ان کا اس چیز پہ فوکس نہیں ہوتا. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ طائف سے جب اتنے انجرڈ ہو کے نکلے تھے اور باغ میں آرام کیا, اور وہ ایک جو غلام آیا تھا, ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں, اس پہ بھی توجہ دے رہے تھے کہ یہ اس کو بھی پیغام دے دوں, کہ ان کو تھا کہ پیغام پھیلاؤں. اتنے انجری میں بھی ان کو تھا کہ اس کو بتاؤں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے, توحید کا پیغام کیا ہے. تو وہ نا ان کا فوکس ہی کچھ اور تھا, اور ہمارا فوکس آرام دہ یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو, اس طرح نہیں چلتا نا. آپ کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں, اور ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو آگے اس کا اجر دے گا. ورنہ یہ چیزیں دینا دنیا میں کوئی میٹر نہیں کرتا, اور سب ٹیمپریری ہے. آیت نمبر 11 پہ چلیں, بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں. اصل میں یہ چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک بہانے کرتے ہیں نا کہ یہ امیر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ ہوتے تو تب اور کوئی ایشو ہوتا ہے ان کے پاس. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے کہ ہم بعد میں زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. قیامت کو جھٹلاتے ہیں, اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہوا ہے. اور وہ سخت عذاب کیا ہے؟ وہ سخت عذاب بالساعۃ سعیرہ. سعیرہ وہ آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے, بلیزنگ فائر ہے, یعنی کہ جو بھڑکتی رہتی ہے اور وہی نہیں ہوتی. اور کوئی اسکالر بتا رہے تھے کہ بالکل کالی آگ ہے, اور وہ کالی کس لیے؟ کیونکہ جل جل کے نا کالی ہوئی ہے, اتنی ڈارک آگ ہے. آپ یہاں پہ آگ جلائیں گے نا, کالی نہیں ہوگی, وہ آگ جو ہے نا بالکل کالی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں, آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے نا, وہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے قیامت تو آئے گی تو دیکھی جائے گی. لیکن ایسی بات نہیں کہ دیکھی جائے گی, تو وہ دیکھیں گے کیسے آپ بھائی؟ وہ آپ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کو جھوٹ, کیونکہ یہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا, اس لیے یہ اس طرح کے ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آگ رکھی ہوئی ہے. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی, رأتہم ہے نا, مطلب دیکھے گی, دور سے دیکھے گی, یعنی کہ جہنمیوں کو دیکھے گی. کون دیکھے گی؟ آگ, جہنم دیکھے گی. اور اب آپ یہ کویسچن کریں کہ وہ جہنم کیسے دیکھے گی, تو پھر آپ کے ہاتھ پیر بھی تو بولیں گے نا اگلے جہان, تو وہ کیسے بولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو بلوائے گا, جو کرے گا. تو جہنم آپ کو دیکھے گی, اور جہنم جب دیکھے گی نا, ان کو دور سے دیکھے گی, تو غضبناک ہوگی, ہو رہی ہوگی, اور اس کے جوش اور چیخنے چلانے کے کو سنیں گے. تو جہنم جب دیکھے گی تو وہ اتنا, ان کے چیخ و پکار جو ہے نا, وہ جہنم اتنی دھاڑے مار مار کے دیکھے گی, تو وہ دور سے اس کو سن رہے ہوں گے. جیسے ہوتا ہے نا, کچھ اسکالر تو کہتے ہیں 100 سال کا جیسے فاصلہ ہوتا ہے نا, اتنا فاصلے سے ہوگی. لیکن اس کی جیسے ایک ٹیرر اتنا ہوتا ہے, جیسے آپ کو کہیں دور سے آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ نے چیز نہیں دیکھی ہوتی, لیکن آپ کو ٹیرر بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہے. تو وہ نا ٹیرر اتنا, اس میں اتنا شور و شرابہ ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیخ و پکار ہوگی, غضبناک ہو رہی ہوگی. سوچے کتنی غضبناک ہو رہی ہوگی, اور وہ اتنی دور سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی, اور شور پہلے اس کا آ رہا ہوگا, اور پھر جب وہ قریب آئے گی تو سوچے لوگ کتنا ڈریں گے. ایون نبی بھی اتنا ڈریں گے کہ حضرت ابراہیم بھی اس وقت یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں اپنی جان کی پناہ مانگتا ہوں. سوچے نبیوں کا یہ حال ہوں گے تو ہم کہاں پہنچے. آپ ان کی ہسٹری تو پڑھیں گے وہ کتنی قربانیاں دی, اور ہم نے کچھ کیا بھی نہیں, تو ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پہ. اور ایک حدیث میں لوگوں نے, صحابیوں نے ان سے پوچھا کہ یا اللہ جہنم دیکھے گی کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آنکھیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں سنی تم نے؟ تو یہ آیت کے بعد انہوں نے یہ فرمایا. تو بیسیکلی یہ, اور جب جہنمیوں کو اس میں گھسیٹا جائے گا نا حشر کے میدان کے, تو اتنے وہ خوفزدہ ہوئے ہوں گے اور دھاڑے مارے ہوں گے. اور جو لوگ نہیں جہنمی, کیونکہ جہنم تو ہر کسی نے دیکھنی ہے نا, تو ان کی بھی حالت غیر ہوئی ہونی ہے اس دن. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی آگ نہیں ہے کہ جیسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جہنم دیکھے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جہنم جب آئے گی نا, تو پھر ان کی خیر نہیں ہے جو یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو جھٹلاتے ہیں. آیت نمبر 13 پہ چلیں. اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں دوزخ کے کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہ ہاں موت کو پکاریں گے. تو یہ دوزخ میں کس طرح تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے نا, تو وہ اس طرح, کچھ اسکالر اس کو اس طرح دیتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے, جیسے آپ کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں نا دیوار میں, تو وہ کیسے اندر گھس جاتا ہے,
ایسے تنگ سی جگہ ہوتی ہے نا, بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ نا ایک دوسرے کے اوپر آپ جب جنت کی بات کرتے ہیں نا تو کیسے بات آتی ہے, وسعت کی بات آتی ہے, کیونکہ ہر چیز کو وسعت ہی اچھی لگتی ہے. تنگ آپ کو کیسے ہوتا ہے, حج پہ بھی جاتے ہیں, میں ایک مثال دے رہی ہوں, جب بہت رش ہو جاتا ہے تو آپ, گرمی ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, تو آپ کو ذرا انیزی, آپ اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار گرمی ہے, رش ہے, وہ اس میں ہو رہے تھے. لیکن جہنم میں جب ایک کے اوپر دوسرا, ایک کے اوپر دوسرا اس طرح ٹائٹ طریقے سے پھینکا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تنگ ہے, جہنم تنگ ہو رہی ہوگی, اس طرح جکڑ کے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. اور جکڑ کے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں یعنی یا تو ہاتھ اور گردن بندھے ہوئے ہوں گے, یا بندے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے, مطلب, اور رش ہوگا, اور گرمی ہوگی اور رش ہوگا. تو پھر وہ کیا کہیں گے, یا اللہ مجھے, ہمیں موت آ جائے, مطلب اتنے تنگ ہو رہے ہوں گے کہ موت آ جائے. دنیا میں بھی آپ رش اور گرمی ایک ایسی چیز ہے, آپ اس کو اوائڈ کریں گے, آپ اس میں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لوگوں کو سن اسٹروک ہو جاتے ہیں اس طرح کی گرمیوں میں. لیکن جب آگ کی گرمی ہوگی, آپ سوچیں کتنی گرمی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کرے گا نا, تب وہ موت مانگیں گے. اور پھر اگلی آیت ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور آج ایک ہی موت کو نہ پکارو, بہت سی موتوں کو پکارو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک موت کا چکر نہیں ہے, پھر بہت سی موتوں کا چکر. کس طرح سے, کیونکہ ٹارچر ایک نہیں ہے نا. جب پانی اس طرح پیپ کا ہوگا, وہ اس وقت لوگ پئیں گے تو ان کے اندر سے انتڑیاں ساری جل جائیں گی. جب کھانا اس طرح کھائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے جو زقوم کا وہ مذاق اڑاتا تھا ابو جہل کہ یہ کون سا پلانٹ ہے جو دوزخ میں ہوگا, جس کا قرآن میں ذکر ہے, وہ ایسا پلانٹ ہے کہ جانور بھی وہ نہیں کھا سکتے, اتنا زہریلا پلانٹ ہے. جب وہ انسان کھائیں گے تو سوچیں کتنی تکلیفیں ہوں گی. تب وہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں موت ہی دے دے. اور ہر قدم قدم پہ جب ٹارچر ہو رہا ہوگا نا, تو وہ موت ہی مانگیں گے. ابن عباس سے ہے کہ بعض لوگ جیسے جہنم کی طرف جائیں گے نا, تو جہنم سمٹ جائے گی, اور وہ کہے گی کیوں, کیونکہ جب ہم یہ مانگتے ہیں نا, یا اللہ مجرنی من النار, تو وہ کہے گی یا اللہ یہ تو میرے سے پناہ مانگتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو, جب جہنم میں جانے لگیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گمان تھا کہ تیری رحمت اتنی زیادہ ہے تو تمہیں بخش دے گا. میں یہ حدیث اس لیے بتا رہی ہوں کہ مطلب اتنے نہ وہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعائیں مانگیں گے. دیکھیں کتنے پیارے ہمارے نبی ہیں, تھوڑی تھوڑی ہمیں دعائیں بتائی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن کے ہی آپ کو بخش دے کہ یا اللہ تو اتنا رحیم تھا, ہمیں بخش دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں, جو شرک کرتے ہیں, جو بالکل اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اس طرح کے, تو پھر ان کے لیے جہنم کس قدر خوفزدہ ہوگی, اور اتنی تنگ اور اتنی ڈارک ہوگی کہ جیسے کیل کے اندر آپ کیل ایسے ٹھوکتے ہیں نا, جو اس کی جگہ آپ سوچیں جب کیل دیوار پہ ٹھوکتے ہیں تو ہلنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کیل میں, تبھی آپ چیز لٹکاتے ہیں نا. اگر وہ ہلتا ہوا تو پھر تو وہ لوز ہوتا ہے کیل. تو اتنے ٹائٹ لوگوں کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں ہوگی کھڑے ہونے کے لیے. اور سب سے پہلے جو ہے نا, جہنم کا جو لباس ہے نا, وہ آگ کا لباس شیطان کو پہنایا جائے گا, اور پھر وہ اپنے فالوورز کو پیچھے لیتا ہوا یہ شور مچاتا ہوا نکلے گا کہ ہائے مجھے موت آ جائے, موت آ جائے, کیونکہ سارا گند تو اسی کا پھیلایا ہوا ہے نا, اور جس کے پیچھے لوگ ہم چل رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ آپ بس سنیں اور نکلتے جائیں, جو کہ ہم کرتے ہیں, سنیں اور نکلے گئے خیر ہے. لیکن خیر نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم نے یہ سننی ہے اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا ہے. تو بیسیکلی کیا کہتے ہیں, آیا نمبر 15 پہ چلتے ہیں کہ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جادوانی کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے, یا ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ ان لوگوں سے پوچھو, یہ بہتر ہے کہ جب تم اتنا شرک کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہم اس طرح لے لیں, جب اللہ کی کوئی کمانڈ آتی ہے تو پھر ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, تو ان کے بھی کتنا ان کا عذاب ہے. آپ یہ سوچیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں بس ایک چھوٹی سی بات کہنا بھول گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پہ گئے تھے نا, جب اس رات کا سفر کر رہے تھے, ابھی اوپر اللہ تعالیٰ کو ملے نہیں تھے, جب اسراء کا واقعہ تھا نا, رات کو اوپر لے کے تھے, تو انہوں نے کوئی چیزیں دیکھی تھی. ایک بندے تھے جو کرش ہو رہے تھے, ان کے سر کرش ہو رہے تھے, پھر دوبارہ جو ہے نا بار بار موت مانگیں گے, ایک دفعہ بالکل کرش ہو رہے تھے, پھر دوبارہ سیٹ ہو گئے, پھر دوبارہ کرش ہو رہے تھے. وہ ان کی وجہ کیا تھی, حضرت جبرائیل سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ کیوں ہے ایسا, تو انہوں نے کیا کہا, یہ وہ لوگ تھے جو صلاح کی فکر نہیں کرتے تھے, دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے. ہمارے بچوں کو آج دیکھیں لوگ روزے چھڑوا دیتے ہیں کہ پیپر کی فکر ہے, ٹیسٹ نکل جائے گا, دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے, لیکن صلاۃ کی فکر نہیں ہے, فرض کی فکر نہیں ہے, اس چیز کی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تھا نا کہ وہی جو پودا وائلنٹ پودا تھا, وہ لوگ اس سے کھا رہے تھے اور پھر موت مانگ رہے تھے, تو وہ کون لوگ تھے, اور منہ سے ان کے سٹون کھا رہے تھے اور نکال رہے تھے, تو وہ لوگ تھے جو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے. ہاں, جو زکوٰۃ نہیں دیتے, ایک وہ لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو روسٹڈ جو ہوتا ہے نا, جیسے میٹ ہوتا ہے, اور ایک روٹن میٹ ہوتا ہے, خراب بدبودار میٹ ہوتا ہے, وہ کھا رہے تھے گندا. اور وہ کون لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو حلال, جیسے اللہ تعالیٰ نے جن کو نیک بیویاں اور اچھی بیویاں دی ہیں, ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ تھے. مطلب اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں, یہاں تک کہ یہ ایک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے نیل سے اپنے جو ہے نا اپنی فیس کو کاپر کے ان کے نیل ہوں گے, اور اپنی فیس کو ایسے نوچ رہے ہوں گے. تو وہ جو ہے نا, تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں,
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانیں اور جو ہے ان کے لپس چاپ ہو رہے ہوں گے ایک میٹل کی سیزر سے, اور وہ آئرن کی سیزر سے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو ٹربل میکر ہیں, جو ٹربل میکر ہیں. نہیں, جو پریکٹس نہیں کرتے. سوری, وہ لوگ ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے, کہتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھیں. مطلب یہ ایسی بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کچھ بھی ہے ہم کہتے ہیں سچ بولو اور خود جھوٹ بولتے ہیں, قول و فعل میں تضاد. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ معاملہ ہے جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائی تھی. اور معراج کے موقع پہ اس لیے دکھائی تھی, آپ کو پتہ ہے جب اسراء اور معراج کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ٹارچر میں تھے, بالکل وہ ایسیسینیٹ ہونے والے تھے, سارے ان کے پیچھے پڑے تھے, ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بائیکاٹ بھی ہو رہے تھے, مسلمانوں کے برے حالات تھے, کچھ تو ہجرت بھی کر کے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا تھا کہ یہ تم ایک سچے راستے میں, تاکہ وہ فرم, ویسے بھی فرم تھے لیکن اور فرم کرنے کے لیے فرم رہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں نا تو ان کے یہ انجام ہے. بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز بتا کے اس لیے گئے ہیں کہ یہ انجام وہ دیکھ کے آئے تھے, اور آپ اس سے بچیں, کیونکہ وہ تو امت سے محبت کرتے تھے نا, وہ تو چاہتے تھے ہر بندہ سیف ہو جائے, ہر بندہ بچ جائے.